خانہ کعبہ کو پہاڑوں میں کیوں تعمیر کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ اپنی تعمیر کی وجہ سے تاریخ کے آئینے میں انتہائی خاص مقام کا حامل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی، خانہ کعبہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا اور اسی جگہ پر خانہ کعبہ تعمیر کیوں کیا گیا۔ غلاف کعبہ کی دلچسپ 7 رنگوں کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اہم راز بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کو پہاڑوں میں کیوں تعمیر کیا گیا۔ غلاف کعبہ کا موجودہ رنگ کالا کن وجوہات کی بنا پر رکھا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے بعد پرانے غلافوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 عیسوی میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی تعمیر کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم اور محترم عمارت بن کر قائم رہا ہے۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ زمانہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا ہو، کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت معظم کا باغ و دوڑ گیا ہے، انہوں نے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ اس ذی عظم عمارت کو سنبھالا ہے۔ ہاں، بعض وقت مخالفین اور معاندین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت و عزت پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن ان کا چال اور فریب ان کے ہی منہ گرا ہے، کیونکہ اس مکان طاہر کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس جگہ پر عبادات کو دوسری جگہوں پر عبادات سے 1000 گنا افضل بنایا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بھی کئی گنا زیادہ مقرر کیا گیا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں اور چند وجوہات ضروریہ کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا ہے۔ اس موضوع میں ہم تعمیر کعبہ کے مختلف مراحل مع زمانہ تاریخی پس منظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر آتی ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے۔ پہلے مرحلے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا، اس میں علماء اور مورخین کا شدید اختلاف ہے۔
امام فاسی اپنی کتاب شفاء الغرام باخبار البلد الحرام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ شریف کو عدید مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، لیکن عدد معین میں علماء اور مورخین کا زمانہ اول سے ہی اختلاف رہا ہے۔ البتہ ان اختلافات سے جو متوسط عدد ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ ان میں سے 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا اور زمانہ اسلام میں 2 مرتبہ بیت اللہ تعمیر ہوا ہے۔ تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلی مرتبہ ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام نے کعبہ کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد نے کعبہ کو تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، پانچویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ نے تعمیر کیا، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے کیا، ساتویں مرتبہ قریش نے تعمیر کیا، آٹھویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر نو کیا، نویں مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کی۔ امام علی بن عبد القادر تبری کا قول الارج المسکی فی التاریخ المکی میں منقول ہے، فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اولاد آدم کو والد کے ساتھ ہی شمار کیا ہے اور آخر میں عثمانی خلافت کے سلطان مراد خان کو گنتے ہیں کہ انہوں نے بھی کعبہ شریف کی تعمیر کی ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد حرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کیا جائے جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح سے نماز پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیں تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو
خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو کہ ملک شام میں ہے، جبل جودی جو کہ جزیرت کا پہاڑ ہے، جبل حرا جو کہ مکہ میں واقع ہے، ان کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ناظرین، مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کر دیں۔ روایت ہے کہ جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر آپ ہی آپ بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قول رائج کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالی کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب کی جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبہ کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب لی اور کعبہ شریف کو تعمیر نو کی تشکیل دی۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بہت زمانے کے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو عمالقہ نے کعبہ کی تعمیر نو کی، پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا۔ پھر جب کعبہ کی تعمیر میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم کے تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے کے بعد جب عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا
اور کعبہ کو تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبہ کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہیں، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر یہ دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر انہوں نے کعبہ کی تعمیر نہیں کی تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا۔ اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبہ کی تعمیر نو پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنے وافر میں جمع نہیں ہوتا ہے کہ کعبہ کو مکمل بنائے ابراہیم کی شکل دے سکیں، اسی لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز اور 1 شبر یعنی 3.23 میٹر کم کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی لائی ہیں، جیسا کہ انہوں نے کعبہ کی اونچائی 9 گز یعنی 4.5 میٹر سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھایا اور ساتھ ہی کعبہ کے اوپر چھت بھی بڑھا دیا گیا۔ باب غریبی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ قریش کا کعبہ کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ عرصہ دراز تک خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر برقرار رہا۔ جب قریش نے اس کی نئی تعمیر کی، یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ مکہ میں شدید بارش کے باعث سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی بنیادوں اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواریں قد آدم تک کو پہنچ گئیں تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیش آیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہ نصب کرنے کی سعادت اسے ہی نصیب ہو، حتیٰ کہ یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچا۔ آخرکار یہ طے پایا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا۔ اس پر تمام قبائل میں اتفاق ہو گیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ اہل مکہ میں صادق اور امین مشہور تھے۔ قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انہیں بے حد اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ قریش کا یہ تعمیر کعبہ شریف کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ قریب سے دیکھیں تو یہ کئی ٹکڑوں میں نظر آتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت یہ پتھر آیا تھا اس وقت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ تعمیر کعبہ کے دوسرے مرحلے میں کل 3 دور ہیں۔ پہلا دور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جب اموی خلافت کا تخت امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن 64 ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تختہ پلٹ کر پورے حجاز کو خلافت اموی کے تحت شامل کرنے کے لیے یزید لعین کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران حسین بن نمیر نے منجنیق اور توپ کے ذریعے مکہ پر حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑا تھا اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئی تھیں۔ محاصرے کے 17 دن کے بعد یزید لعین کی موت واقع ہوئی تو اس کی فوج حصار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔
اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر نو کیا اور بالکل اسی طرح سے تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اونچائی کو 27 گز یعنی 13.5 میٹر بڑھایا۔ قریش نے وافر مال نہ ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے منفرد کیا تھا ان کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا۔ دوسرا دور ہے حجاج بن یوسف ثقفی کا۔ یزید لعین کے بعد عبد الملک بن مروان خلافت امیہ کا خلیفہ مقرر ہوتا ہے۔ عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکیں۔ جب حجاج اپنی فوج کے ساتھ مکہ پہنچتا ہے تو اس نے جو عبد المالک بن مروان کے خلاف گیا اور اس کی بیعت نہیں کی تو ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں چکر لگایا، اور پھر 74 ہجری میں حجاج نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ اس نے خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کر دیا جبکہ مشرقی دروازے کی اونچائی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ شمالی دیوار کو منہدم کر دیا گیا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور 1 شبر زمین کو الگ کر دیا گیا۔ ناظرین، یہاں ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں کعبہ کی تعمیر اس طریقے پر کروائی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، جس کے بارے میں انہیں ان کی خالہ حضرت عائشہ نے بتایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا اور خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کو تعمیر کعبہ کے بارے میں ایک خط لکھا۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ یہ تعمیر عبداللہ بن زبیر نے اپنی طرف سے کی ہے، چنانچہ خلیفہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی حالت پر لوٹانے کا حکم دیا۔ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا تھا اور یہ تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے